الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک کے روزوں کو فرض فرمایا تھا. یعنی امت مسلمہ کے لیے ہمارے پر یہ روزے فرض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی امتوں پر اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا تھا. کہ روزے فرض فرمانے کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے کہ روزے فرض کیے گئے, اس کی وجہ کیا ہے, کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بھوکا رکھنا چاہ رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو روزہ رکھنے کا حکم فرماتا ہے. تو قرآن شریف نے بتا دیا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تمہارے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہو جائے, تمہارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے اور تم تقوی و طہارت کے ذریعے اللہ کے نزدیک متقی بندے بن جاؤ. لعلکم تتقون, تقوی والے بندے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو کھانے پینے سے کیوں روک رہا ہے, اس لیے کہ بندے کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے, عاجزی و انکساری کا مادہ پیدا ہو جائے. جب بندہ مومن کو روزہ رکھتا ہے تو ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے اور اس میں صبر آتا ہے, عاجزی و انکساری آتی ہے, میاں محبت چاہت الفت آتی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی کا خیال آتا ہے. عقیدہ ملت اسلامیہ یہ روزہ اس لیے اللہ نے فرمایا اور روزہ دار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لسائی روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور آسمانوں پر اڑنے والا پرندہ روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا یا اللہ اے پروردگار عالم میں تیرا نبی ہوں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اینی ٹائم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے, تو اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو مجھے اتنا مرتبہ بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے, تو ڈائریکٹ اس سے ٹاکنگ کرتا ہے, ڈائریکٹ اس سے گفتگو کرتا ہے, یہ مقامی مرتبہ کسی اور نبی کو دیا یا نہ دیا ہو. تو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جب میں تم سے بات کرتا ہوں گفتگو کرتا ہوں تو تمہارے اور میرے درمیان 70,000 پردے پڑے ہوئے رہتے ہیں. لیکن سنو امت, میں آخری زمانے میں ایک نبی علیہ السلام کو پیدا کروں گا, وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی اور ان کو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا کروں گا. اور بندہ مومن وہ بندہ امت کہ لوگ اگر رمضان شریف آئیں گے اور رمضان شریف کے روزے رکھیں گے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ جب افطار کا وقت قریب ہوگا اور ان کا زبان سوکھی کی ہوگی, ہونٹ زرد ہوگے, پیٹ جا کر پیٹ کو لگا ہوگا اور افطار کا وقت ہوگا, تو میرے اور روزے دار کے درمیان میں جتنے پردے ہوں گے سب کچھ اٹھا دوں گا اور میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان, بندہ مومن کے لیے روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں, الاول فی الدنیا والثانی فی الآخرہ. پہلی یہ کہ افطار کے وقت میں روزدار کے چہرے پر دیکھیں کیسی اس پہ مسکراہٹ ہوتی رہتی ہے, کیسی ایک رحمتیں برستی رہتی ہیں, چونکہ وہ اللہ کے نام کا دیا ہوا رزق سے افطار کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر دوسری خوشی میدان محشر میں قیامت کے دن روزے دار کے لیے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ, اپنا دیدار فرما دے گا, اپنا جلوہ دکھا دے گا. اور عزیزان گرامی ماہ رمضان مبارک کی روزوں کے ساتھ ساتھ عبادتیں, قرآن کریم کی تلاوتیں اور صرف ہمارا بھوکا رہنا ہی روزہ نہیں ہے, کھانا پانی چھوڑنا ہی روزہ نہیں ہے.
اصل میں ہمارا کھانا پانا چھوڑ کر ہم نمازوں کی جانب آ جائے، برے کاموں سے بچے رہے، جھوٹ سے بچے رہے، غیبت سے بچے رہے، چغلی سے بچے رہے اور دیگر کاموں سے بچے رہے اور نمازوں کی پابندی کرے۔ ایسا نہیں کہ چلو روزہ ہے، روزہ سے ہم نمازیں نہ چھوڑیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کا زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پر سلام کرتے رہے، زبان سے جھوٹ غیبت چغلی نہ نکلے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ سے کوئی غلط ناچیز ناجائز و حرام چیز نہ دیکھے، آنکھ سے اللہ کے کلام پاک کی تلاوت ہو جائے، اپنے رزق حلال کمانے کے لیے آنکھوں کا استعمال کرے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ کوئی ناجائز و حرام کام کی جانب نہ جائے، بلکہ اللہ اور اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کی جانب جائے۔ قدم کا پیروں کا روزہ یہ ہے کہ اپنے عہد و عیال کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے اپنے قدم کو دوڑائے، مساجد کی جانب آئے، یہ پیروں کا روزہ ہے۔ صرف کھانا اور پیر سے رکنا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کن کن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچ کر رب کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کرنا ہی یہ روزہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ ہمیں یہ متبرک مہینہ عطا فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہر اول رحمت، یعنی اس پہلے اشہر میں بندے مومن کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی ایام میں کیسے معاملہ ہوتا تھا، لیکن اب جیسی ہی شام ہوتی ہے ایک رحمت ایسی رحمت رہی ہے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو دیکھتے رہے اور اللہ کی یاد ہوتے رہے، ہر ایک کے چہرے پر رحمتوں کا نور ہو رہا ہے، تو اللہ نے اس کو رحمت نازل فرما دیا۔ اور یہی نہیں کہ بھی رمضان دکھتے ہی بندے کا دل خود بخود مسجد کی یاد آ رہا ہے، غیر رمضان میں نہیں آ رہا۔ جیسے ہی چاند دکھ گیا، رمضان آ گیا، ہر ایک شراب پینے والا ہو، جوا پینے والا ہو، بریانی برائی کرنے والا ہو، سب تمام برے کام چھوڑ کر مسجد میں آ رہا ہے، فوراً مسجد کی جانب آ رہا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تمام شیطانوں کو خیر کر دیتا ہے، تمام شیطانوں کو باندھ دیتا ہے کہ تمام شیاطین کو بند کر دیتا ہے اور دوزخ کو بند کر دیتا ہے، اور تمام شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے تاکہ میرا بندہ مومن کھل کر میری بارگاہ میں عبادت کر سکے۔ تو شیطان جب باندھ دیا جاتا ہے تو بندہ مومن کا دل، اس کا دماغ، اس کا ہر جسم خود ہی دل بخود یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، پوری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کروں۔ یہ اللہ کا کیسا بڑا کرم ہے، بندہ مومن کے لیے شیطان کو بند کر دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جنت سے رحمتوں کا نزول جاری فرما دیا کہ جنت سے ہوا آتے رہے۔ بندہ مومن کے دل کو اللہ اللہ کہنے کے لیے، بندے کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے جنت سے رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی رحمتیں ہیں، یہ رمضان مبارک کی برکتیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہی نہیں بلکہ بات یہ اگرچہ کہ سچی ہے لیکن کڑوی دکھ رہی ہے کہ خدا ہم ایک مہینے کے لیے اپنے موبائل کو کم سے کم استعمال کریں، اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ آپ ایک مہینے میں اگر واقعی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اب دل تو ہمیشہ سے لگا ہوا ہے، تو کیا کریں؟ قرآن کریم کی تلاوت لگا کر سنیں، سورہ یاسین شریف سنیں، سورہ ملک سنیں، سورہ واقعہ سنیں، سورہ رحمان سنیں، سورہ واقعہ سنیں، اللہ کی سورہ بقرہ سنیں، جو چاہتے ہیں آپ قرآن شریف سنیں، نعت رسول پاک علیہ السلام سنیں، اس سے تمہارے دل میں نورانیت پیدا ہو جائے گی، قلب میں نورانیت پیدا ہوگی، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ اور عزیزان گرامی مولانا ملت اسلامیہ، رمضان مبارک کے اس موقع میں ساتھ ہی ساتھ میں یہی بلکہ استغفار پڑھتے رہے، استغفر اللہ ربی بالکل لسم بھی پڑھتے رہے، اور ہم 5 وقت نماز کو مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے ہی سحری کے لیے اٹھ گئے، وضو کر لیے تو فریش ہو گئے، ہاتھ دھوئے تو ساتھ ہی ساتھ ہم وضو کریں، وضو کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ہم 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں کہ تم تہجد کی نماز پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا
نزول ڈائریکٹ ہمارے مکانوں میں ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ روزے دار جس بستر پر سوتا ہے، جس برتن میں کھاتا ہے، جس گلاس سے پانی پیتا ہے، وہ برتن، وہ بستر، وہ گلاس، وہ چیزیں سب روزے دار کے حق میں دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ اس بندے نے مجھ پر سو گیا اور اٹھا تو فوراً تیری یاد کے لیے اٹھا۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، مجاہدہ کریں، اور ہم افطاری کرواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، افطار کی دعوت کراتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے، فطرے کے پیسوں سے اس سے کھلایا نہیں جا سکتا۔ ہم اپنے حلال اپنے پیسوں سے اپنے ایک افطاری کرا سکتے ہیں، روزگاروں کی افطاری کی دعوت کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ افطاری نہیں کی جا سکتی ہے۔ البتہ اپنے حلال پیسوں سے ہم افطار کی دعوت کر سکتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا چلو میں افطار کو روزگار کھانا کھلاؤں ہو گیا میرے زکوٰۃ کے پیسے، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے روزگاروں کو کھلایا نہیں جا سکتا، اور یہی نہیں بلکہ نہ مساجد کو زکوٰۃ و عطیات کو صدقات دیے جا سکتے ہیں، اپنے حلال جائز پیسے اللہ کے گھر کو اور اس کے رسول کے گھر کو لگایا